السلام علیکم دوستو، یہودی اور امت مسلمہ پھر ایک بار آمنے سامنے ہے۔ ایران اور اسرائیل میں خونی جنگ کا آغاز۔ اسرائیلی پھر ایک بار ایرانی طاقت سے پریشان، موساد نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اسرائیلی فوج بوکھلاہٹ کا شکار۔ اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کے نام خفیہ پیغام بھیج دیا۔ ایرانی سائنسدان کی شہادت، نئی جنگ کا پیش خیمہ۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے کردار، تہلکہ خیز انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ صدر کا بھی دو ٹوک اعلان۔ صدر جو بائیڈن سر پکڑ کر پیٹنے لگا۔ سعودی عرب، UAE اور اسرائیل کا ایران کے خلاف خفیہ گٹھ جوڑ۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایرانی آرمی چیف نے ایران کو کون سا خفیہ پیغام دے دیا۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ناظرین، خطے میں ایک اور نئی جنگ شروع۔ تیسری عالمی جنگ امریکہ کے خطرناک ترین عزائم اب اسرائیل پورے کرنے لگا ہے۔ پینٹاگون نے ٹرمپ کو ایران سے پنگا نہ لینے کی تلقین کر دی۔ ہم پر حملہ کیا تو خود بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حسن روحانی کو پیغام بھجوا دیا۔ امریکی میڈیا کے دعوے سچ ثابت ہونے لگے۔ اب جنگ عظیم ہم جیتیں گے۔ حسن روحانی نے اسرائیل پر امریکہ کو للکار دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے روس اور ایران کے لیے تابوت تیار کر دیے۔ حالات کشیدہ۔ ایران نے اسرائیل پر ایٹمی حملے کا منصوبہ بنا دیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی سر پیٹنے لگی۔ پینٹاگون کی ہوائیاں اڑ گئی۔ ایران نے اسرائیل کو ایسے دبوچا ہے کہ یہودی لابی میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کو ممکنہ حملے سے روکنے کے لیے ایک اور گیدڑ بھبکی لگا ڈالی اور اسرائیل کو ایران سے پنگا نہ لینے کے لیے ایک اور دفعہ خبردار کر دیا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کے نام ایک بڑا پیغام دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کو بڑے دو ٹوک انداز میں مخاطب کر کے کہا کہ اگر اس نے اسرائیل پر کسی بھی قسم کے حملے یا وار کی کوشش کی تو نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ نومبر کے آخر میں جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے بعد تہران کی طرف سے دی ہوئی دھمکیوں کے جواب میں اسرائیلی چیف آف سٹاف نے گزشتہ روز پہلے ایران کو متوجہ کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سخت رد عمل کا باعث بنے گی، کیونکہ محسن فخری زادے کے قتل کے الزام ایران نے اسرائیل پر لگائے ہیں۔ یہاں پر بتاتے چلے، حسن روحانی نے نامور سیاستدان کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا اور بہت سے ایرانی علماء ان کے قتل کا بدلہ لینے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے صدر حسن روحانی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک دفعہ پھر عالمی استعمار کے ناپاک ہاتھ مادہ پرست مقاصد سے خونی حکومت کے لیے کیے گئے خون سے داغدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید محسن فخری کا قتل ہمارے دشمنوں کی مایوسی اور نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی شہادت ہماری کامیابیوں کو کم نہیں کرے گی۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی آرمی چیف نے ایران پر حملے کے کئی منصوبے بنا لیے ہیں۔ دوستو، اسرائیل اب ایران فوبیا میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی ہٹ لسٹ میں رکھ لیا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کو یہ خبر ملی ہے کہ ایران نے اپنے سائنسدان کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور اس کا ذمہ دار براہ راست اسرائیلی ایجنسی کو ٹھہرایا تھا۔ ایران کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کو 27 فروری کو تہران کے ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ موساد کے جاسوسوں نے ایران کے سائنسدان کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ایران کے سائنسدان محسن فخری کے نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی تھی۔ ایران پر ممکنہ حملوں کی وارننگ پہلے ہی عالمی میڈیا دے چکا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ جاتے جاتے ایران کی ایٹمی تنصیبات کا نشانہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی طرف سے اسرائیل پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ 2 سال قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ محسن فخری زادے کا نام یاد کر لو، اور اسی حوالے سے میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر مزید حملے کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اب بس جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کی دیر ہے۔ اور دوسری طرف ایرانی حکومت پہاڑوں کو جوہری ری ایکٹر زمین تبدیل کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد ہو رہے ہیں۔ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام میں ہونے والے تباہ کن دھماکوں کے بعد ایران نے عمارت دوبارہ تعمیر کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکومت نے اس علاقے میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے۔ ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ ایران نے اب اسرائیل کو کون سا بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کر لی ہے۔ دوستو، ایران نے یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی ہے اور اسرائیل کو باور کرا دیا ہے کہ ایران اب آسان ہدف نہیں ہے، کیونکہ اب اقوام متحدہ نے بھی ایران کے حق میں صدا بلند کر دی ہے۔ گزشتہ رپورٹس میں بیان کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری چیف جنرل نے تمام ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو معمول کے مطابق آگے بڑھائیں۔
उन्होंने मजीद कहा कि इससे इलाकाई और आलमी अमन और सलामती में मदद मिलेगी। इससे कबल बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा था कि ईरान के पास 2400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर मौजूद है, जो 25 अगस्त को 2105 किलोग्राम था। ईरान ने 2015 में आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर तेहरान से 202.8 किलोग्राम यूरेनियम रखने का हक रखता है। वीडियो के आखिर में बताएंगे इसराइल पर हल्ला बोलने के लिए ईरान ने और कितने इस्लामी ममालिक की मदद हासिल कर ली है। दोस्तों, ईरान ने इसराइल की ऐसी दरगत बनाई है कि इसराइली आर्मी चीफ को जान के लाले पड़ गए हैं। आलमी माहिरीन और मुबस्सिरीन का कहना है कि मोहसिन फखरीजादे को शहीद करना भी एक्ट ऑफ वॉर है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये एक्ट ऑफ वॉर है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन रहे हैं वो बहुत ओपन है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 4 दफा स्टेटमेंट दे चुके हैं। जो बाइडेन अमेरिका के सदर जो ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ मुआहदे को रिविजिट करेंगे और इसको दोबारा एक्टिवेट करना है, जो ओबामा के दौर में था और ट्रंप के दौर में खत्म हुआ। मोहसिन फखरीजादा के हमले के बारे में कहा जा रहा है कि वो ट्रंप की इंतजामिया ने करवाया था, क्योंकि ट्रंप जाने से पहले खित्ते में बदअमनी पैदा करना चाहता था ताकि जो बाइडेन सेटल न हो सके। ट्रंप कह चले हैं कि मैं दोबारा इलेक्शन कर रहा हूं और अभी से डोनेशन जमा करना शुरू कर दिया है, और इसी तरह उनकी ये कोशिश कि 2 या 3 इसी तरह के हमले हो जाएं ताकि खित्ते में बदअमनी पैदा हो जाए और जो बाइडेन के साथ ईरान की अमन कोशिशें फेल हो जाएं, और यही इसराइल और सऊदी अरब की ख्वाहिश है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।